بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرکین نے 12 شوال سن 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال سن 3 ہجری بعد از نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال نے اذان دی اور آپ نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی کو لشکر کے میمنہ یعنی دائیں بازو پر اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ یعنی بائیں بازو پر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقدمہ یعنی اگلے حصے پر اور حضرت مقداد بن عمر کو ساقہ یعنی پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا، اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین کو جو وادی کناتہ میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ ہے جس میں گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو، میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا، اور پورے لشکر کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علم بردار قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنی عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اور یہ سب آواز ملا کر یہ اشعار گا رہی تھیں: ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پہ چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عمر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول عام آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ پر آمادہ کرنے لگا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عمر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل کرے۔ ابو عمر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا، کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تین برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عمر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا میں خود میرے ہاتھوں سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور زمین پر تڑپنے لگا
اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامن گیر ہو گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رجس کا یہ شعر پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا کہ علمبردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی۔ آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا، میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر کندہ تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور نے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لپکے، مگر یہ فخر و شرف حضرت ابو دجانہ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ذات پاکہ جوش و مسرت میں مست و بے خود ہو گیا، اس کیا یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ تیری ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر کرتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ انتہائی جوش جہاز میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں سباق افشانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر کیا فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر، کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا، اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ تو اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار کے علمبردار خود کٹ کٹ کے گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ علم تھا کہ جب ایک کافر نے جس کا نام ثواب تھا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام امرا تھا، اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار
ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود سے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جان بازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی و حضرت ابو دجانہ و حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ رضی اللہ عنہم کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علمبردار عثمان، ابو سعید مصطفی، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھیں، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے اوزار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھیں اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درہ کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً اس نے درے کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے چند جان بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں۔ کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانوں کی طرح پسنے لگا اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور بربری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمان کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ چلاتے ہی رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ ایسی بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر پر ابن کمیہ کافر جھپٹا اور اس کے دائیں ہاتھ پر اس طور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جان باز مجاہد نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن کمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ پھر ابن کمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے غل مچا دیا کہ معاذ اللہ، حضور تاجدار عالم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز نے غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، جو رسول اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس حال چال اور بغدر سے تو لوگوں نے بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جان بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نغے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔
تاجدار دو عالم کہاں ہیں، کس حال میں ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا تلوار چلاتے اور دشمن کی صفوں کو دھرم دھرم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس کے چچا حضرت انس بن نضر لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا تو کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر نے پوچھا، تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر نے فرمایا، اگر واقعی رسول خدا شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن وداع نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم شہید بھی ہو گئے تو ہم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ آخر خالد بن ولید کی تلوار سے جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ جاری تھی اور جان نصاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں جب سب سے پہلے جس نے تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں، ادھر آؤ، رسول اللہ یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جان نثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل حزن کے ساتھ امٹ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار پر یلغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو صدر عالم نے فرمایا، کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دیں۔ حضرت زیاد بن سکن زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن نے کھسک کر محبوب خدا کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا۔ اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! حضرت زیاد بن سکن کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ بچہ ناز رفتہ باشد جہاں نیاز مندے، کہ بوقت جاں سپردن برش رسیدہ باشی۔ اسی گھمسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور کیا، یا رسول اللہ، اگر اس وقت میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل ہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ حضرت عمرو بن جموع انصاری لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے ہو کر یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ، مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گرا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خراما چلا جاؤں۔ ان کی یہ بے قراری اور گریہ زاری سے رحمت عالم کا قلب متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموع کو دیکھا
وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمرو بن جموح میدان جنگ میں پہنچی تو اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی بھی طرح وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینے کی طرف نہیں چلتا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا، یہ بتا کیا عمرو بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا، جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں چل رہا۔ اسی طرح میسری اور پریشانی کے عالم میں جبکہ بکھرے ہوئے مسلمان ابھی رہتے عالم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن کمیہ جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا، تاجدار دو عالم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی دو کڑیاں رخ انور میں چبھ گئیں۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرہ اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے دو دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اقدس نے اپنے ایک جان نثار صحابی حضرت عارث بن سمع سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، تم لوگ نہیں جانتے، ایک مرتبہ مجھ سے محمد نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف میں مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد کو قتل کروں گا۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے پر تڑپتا اور بڑبڑاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ اس طرح ابن کمیہ ملعون، جس نے حضور کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قہار و جبار نے اس پر مسلط فرما دیا اور اس نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ جب حضور اکرم زخمی ہو گیا تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کے ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نظرے میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جان نثار صحابہ کا جوش جان نثاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گیا اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا، اس کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جان نثار صحابہ نے حضور کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور اسی بہادری اور جان بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ نشانہ بازی میں مشہور تھے، انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔
یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری حضور کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کے حلقے میں رکھ لیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے اور حضور انور خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضور ایک دست دندان مبارک کے صدمے اور چہرہ انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عمرو فاسق نے جا بجا کھول کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لائن میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑے۔ حضرت علی نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبداللہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خود خوید یعنی لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چبھ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا، مالک بن سنان کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اللہ اپنے جانساروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر اور دوسرے جانسار صحابہ نے اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا، پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔